آیت نہ ہوتی تو کوئی مومن یہ بات کرنے کی جرات نہ کرتا۔ رب کائنات ارشاد فرماتا ہے، اے گروہ انبیاء اور مرسلین سنو، فمن تولی بعد ذلک فاولئک هم الفاسقون۔ اے گروہ انبیاء اب سننا، جاتے جاتے ایک بات سننا، اقرار کیا ہے، گواہی لی ہے، میری گواہی بھی ہے، انڈورسمنٹ بھی ہے، سب کچھ ہو گیا، لیکن سنو، اگر تم میں سے کوئی اس کے بعد پھرے گا، فمن تولی بعد ذلک، اگر تم میں سے کوئی اس اقرار سے پھرے گا، محبوب پر ایمان نہ لائے گا، محبوب کی اعانت نہ کرے گا، اس اقرار سے پھرے گا، فاولئک هم الفاسقون، فاسقوں میں سے کر دوں گا۔ اللہ اکبر۔ اس کا مطلب کیا جانتے ہو آپ؟ میں نے پہلے کہا تھا، نبی فاسق نہیں ہوتا اور فاسق نبی نہیں ہوتا۔ رب کائنات ارشاد فرماتا ہے، گویا کہ اگر میرے نبی کی تعظیم و توقیر میں کچھ کمی آئی، یہ کس سے کہا جا رہا ہے؟ ارے ہمارے ایمان کی حقیقت کیا ہے، ہماری اوقات کیا ہے، ہماری حیثیت کیا ہے؟ سنو سنو، جب بات رحمت للعالمین کی آتی ہے، جب بات رحمت للعالمین کی آتی ہے تو رب کائنات انبیاء مرسلین سے ارشاد فرما رہا ہے، فمن تولی بعد ذلک فاولئک هم الفاسقون۔ اے گروہ انبیاء سننا، اگر تم نے اس بات سے پھر گئے، فاسقوں کی جماعت سے کر دوں گا۔ مطلب کیا؟ مقام نبوت سلب کیا جائے گا۔ یہ ناممکن کو ممکن قرار دیا گیا ہے، ایسا ہونے والا نہیں، لیکن وہ پوائنٹ بتا رہا ہے، رب کائنات بتا رہا ہے کہ جب بات میرے محبوب کی ہوگی، جب بات رحمت للعالمین کی ہوگی تو تمہاری نبوت اور رسالت پر بھی نظر نہ کی جائے گی، تو جب بات نبی کی ہوگی تو بات رحمت للعالمین کی ہوگی، تو جب انبیاء مرسلین کو بھی خاطر میں نہ لایا جائے گا تو آج کے کسی نمازی روزے دار کی کوئی حیثیت ہو سکتی ہے؟ یہ ناممکن کو ممکن پر معلق کیا گیا ہے سمجھانے کے لیے کہ جب میں رسولوں کو ایسا کہہ سکتا ہوں تو تمہاری اوقات کیا ہے، تمہاری اوقات کیا ہے؟ یہ تمہارے چند روزے، چند دن کی نمازیں، یہ چند روزے، یہ تلاوت، یہ ذکر اذکار، یہ عمرے، یہ حج، یہ خیرات، یہ صدقات، یہ سب کچھ منہ پہ مار دوں گا، بات محبوب کی ہے۔ میں اسلامیہ آپ کو یہ بتا رہا تھا کہ میلاد مصطفیٰ کا کب سے ہے، کب سے، کب سے گئی بھینس پانی میں، کب سے ہے میلاد؟ جب دنیا کی ابتدا ہو رہی ہے، جسد آدم ابھی تک تخلیق نہیں ہوا ہے، عالم ارواح، تو تب سے میلاد ہے۔ اور میلاد مصطفیٰ جلسہ کتنا پاورفل جلسہ ہے وہ۔ آج تو ہمارے مولانا صاحب یہاں پر ہیں، خطیب ہے، آپ سامعین ہو، ٹاپک وہی ہے، ٹاپک وہی ہے، سینیریو از چینجڈ، ٹوٹلی چینجڈ، ٹوٹلی چینج سینیریو ٹوڈے۔ آج مولانا صاحب آپ سامعین ہو، عنوان وہی ہے، دنیا کی ابتدا ہو رہی ہے، خطیب رب العالمین ہے، سامعین انبیاء مرسلین ہے، اور عنوان وہی ہے جو آج کا ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے نا؟ تو مہاڑ والوں نے، انڈیا والوں نے، مکے والوں نے، مدینے والوں نے میلاد نہیں کیا، یار وہ تو سنت الہیہ، یہ تو اللہ کی سنت ہے، وہ ہم کرتے آ رہے ہیں، برابر؟ تو شروع کہاں سے ہوا یہ آپ سمجھ گئے نا؟ ارے عورت نے سمجھنا پائے نا، بڑا اور کام شروع ہو، سمجھ گئے؟ اب یہ کب تک چلتا رہے گا؟ کب تک چلے گا؟ کیا کسی کے روکنے سے رکے گا؟ تو گھٹائے کہ کسی کی نہ گھٹا ہے نہ گھٹے، جب بڑھائے تجھے اللہ تعالیٰ تیرا۔ مٹ گئے، مٹتے ہیں، مٹ جائیں گے آدھا تیرے، نہ مٹا ہے نہ مٹے گا، کبھی چرچا ہوگا۔ ذکر رسول میں نہیں سکتا۔ اچھا ابتدا دیکھ لیا آپ نے، شروعات کہاں سے دیکھ لیا آپ نے، اب یہ کب تک چلتا رہے گا وہ بھی دیکھنا۔ چلو اب وہ عالم ارواح کے میں نہیں جانتا کتنے لاکھ سال تھے وہ، I don't know, really I don't know، کچھ ہوں گے لاکھوں کروڑوں سال، ہے نا مولانا؟
ہوں گے کچھ سال، پتا نہیں پڑا، معلوم نہیں ہے، تو نہ جانے کتنے سال تھے وہ جب میلاد مصطفیٰ ہوا۔ پھر تخلیق آدم ہوئی، اور تخلیق آدم کے بعد بنی آدم ہوئے، دنیا وجود میں آئی، انسان زمین پر رہنے لگا، پھر دنیا میں دور بدلتے رہے، انسان آتے جاتے رہے، اور یہ دنیاوی زندگی کا دور ہے شارٹیسٹ سپین، سب سے چھوٹا سا سپین ہی ہے اگر if you compare with عالم ارواح۔ تو زمانہ بدلتا رہا، حالات بدلتے رہے، دور بدلتا رہا، لوگ آتے جاتے رہے، پھر ایک وقت آیا قیامت آ گئی، سب ختم ہو گیا، اینڈ آف دا ڈیز، قیامت قائم ہو گئی، دنیا بھی ختم ہو گئی، دنیا والے بھی ختم ہو گئے، پھر بعثت ہوتی ہے، لوگوں کو اٹھایا جا رہا ہے، قیامت سب ختم ہو گئے، everything destroyed، سب کچھ ختم ہو گیا، پھر بعثت ہے، لوگوں کو اٹھایا جا رہا ہے، حشر و نشر، سب کو اٹھایا گیا، اور وہ دن کتنے سال کا؟ 50,000 سال، 50,000 years، اور دن کی حیبت، کلی پین میں تقریر کر رہا تھا، دن کی حیبت کے بارے میں قرآن بیان کر رہا ہے، وہ دن ہوگا جب چاند وَإِذَا النُّجُومُ انْكَدَرَتْ، تمام چاند سورج ٹوٹ پھوٹ کر گر پڑ چکے ہوں گے، وَإِذَا الْجِبَالُ سُيِّرَتْ، اور پہاڑ اڑتے ہوں گے ہواؤں میں، وَإِذَا الْبِحَارُ سُجِّرَتْ، سمندروں میں آگ لگی ہوگی، اندازہ کرو، آپ تصور میں لے کے جا رہا ہوں قیامت کا دن کیسا ہوگا، آپ تصور کرنا، سوچنا ذرا گہرائی میں جا کر، فوکس کے ساتھ، کنسنٹریشن کے ساتھ، یکسوئی کے ساتھ ہٹ کر بس قیامت کا تصور کرو، کیا معاملہ ہوگا؟ وَإِذَا الْجِبَالُ سُيِّرَتْ، پہاڑ اڑ رہے ہوں گے، پہاڑ اڑنا اتنا آسان ہے؟ ایک اڑے تو سب کے ہوش ختم ہو جائے، قرآن کہہ رہا ہے وَإِذَا الْجِبَالُ سُيِّرَتْ، پہاڑ اڑ رہے ہوں گے، وَإِذَا الْوُحُوشُ حُشِرَتْ، تمام جنگلی جانوروں کو بھی جمع کیا جائے گا۔ ارے آج اگر کوئی شیر آ جائے مہاڑ میں، کہیں گے کھاڑ کر موڑنے میں ایک شیر گھس گیا ہے، ختم، جلسہ برخاست، سب اپنے اپنے گھروں میں، ہوگا کہ نہیں؟ بولو، اگر اناؤنس ہو جائے ریپوٹیڈ آتھینٹک اناؤنسمنٹ، ایک شیر کھارکن محلے میں گھس گیا، جلسہ برخاست، لیکن وہ دن کیا ہوگا؟ قرآن بیان کر رہا ہے وَإِذَا الْوُحُوشُ حُشِرَتْ، جب تمام جنگلی جانوروں کو بھی جمع کیا جائے گا، شیر، چیتے، جگوار، ایلیفنٹ، زیبرا، ایوریتھنگ، سانپ، بچھو، اناکونڈا، سب ہوں گے، پہاڑ اڑ رہے ہیں ہواؤں میں، جنگلی جانوروں کو بھی جمع کیا گیا ہے، وَإِذَا الْبِحَارُ سُجِّرَتْ، سمندروں میں آگ لگی ہوئی ہے، کیا لگی ہوئی ہے؟ سمندروں میں آگ لگی ہوئی ہے، سورج 1 میل کے فاصلے پر، just 1 mile apart، 1 مائل کے فاصلے، 1 مائل کا فاصلہ، سورج، خطرناک دن ہے کہ نہیں؟ ایسا دن کسی نے تصور کیا ہے؟ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا تھا مائی عائشہ سے، اے عائشہ، قیامت کے دن انسان اپنی قبروں سے اٹھیں گے، مادر ذات برہنہ، کوئی کپڑا بدن پر نہیں ہوگا، کچھ نہیں ہوگا، جیسے ماں کے شکم سے بچہ باہر آتا ہے ایسے ہی لوگ اپنے قبروں سے نکلیں گے۔ مائی عائشہ تڑپ جاتی ہے، کانپ جاتی ہے، اے اللہ کے نبی، ایسا ہوگا قیامت میں، لباس نہ ہوگا، بدن پر لباس نہ ہوگا، برہنہ ہوں گے لوگ، اے اللہ کے نبی، ایک دوسرے کا سطر دیکھیں گے، ایک دوسرے کا سطر دیکھیں گے۔ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا عائشہ، یقیناً بدن پر لباس نہ ہوگا، برہنہ تن ہوں گے سب، نہ جوتا ہوگا کوئی پہننے والا، نہ کوئی بدن پر لباس ہوگا، برہنہ سر، برہنہ جسم، برہنہ پیر،
لیکن اے عائشہ گھبراہٹ اتنی ہوگی کوئی کسی کی طرف توجہ نہ کرے گا۔ ارے آپ سوچو اس دن کو، سمندروں میں آگ لگی ہوئی ہے، پہاڑ ہواؤں میں اڑ رہے ہیں، سورج 1 میل کے فاصلے پر ہے۔ اللہ کے نبی نے یہ بھی ارشاد فرمایا لوگ پسینے کے سمندر میں ڈوبے ہوئے ہیں، کوئی ٹخنوں تک، کوئی گھٹنوں تک، کوئی کمر تک، کوئی سینے تک، کوئی تو پورا ڈوبا ہوگا، پسینے کا سمندر ہوگا۔ ارے مہاردے تو دیکھا 2022 2021 22 جولائی دیکھا تھا نا، ارے کتنا 5 فٹ پانی تھا، 10 فٹ پانی تھا، حالت کیا تھی آپ جانتے ہو، یہ پانی تھا، حالت کیا تھی آپ جانتے ہو۔ ارے سنو، میرے نبی نے فرمایا وہ سمندر ہوگا پانی کا نہیں، پسینے کا سمندر، پسینے میں ڈوبے ہوئے ہوں گے انسان اپنے اعمال کے حساب سے۔ کیسا دن ہوگا، کبھی اندازہ کیا عزیزان میرے اسلامیہ، کیسا دن ہوگا، پہاڑ اڑ رہے ہیں، سمندروں میں آگ لگی ہوئی ہے، جنگلی جانوروں کو بھی جمع کیا گیا ہے، سورج 1 میل کے فاصلے پر، چاند، سورج، زہرہ، مریخ، عطارد جتنے بھی ہیں سب کی سب ٹوٹ پھوٹ کر گر چکے ہیں۔ ایسے ماحول میں قرآن بیان کر رہا ہے یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ، کوئی کسی کا پرسان حال نہ ہوگا، ماں بیٹے کو، بیٹا ماں کو، بیٹا باپ کو، باپ بیٹے کو، بھائی بھائی کو، دوست دوست کو، کوئی کسی کو نہیں پوچھے گا، ہر ایک کو اپنی اپنی پڑی ہوگی، کوئی کسی کا پرسان ہے، ماں بھی اپنے بچے کو بھول جائے گی۔ ایسے ماحول میں اللہ اکبر، بخاری اور مسلم کی حدیث پاک ہے، حدیث میں آتا ہے اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا کہ جب اتنی گھبراہٹ ہوگی، ایسی دہشت ہوگی، ایسا منظر ہوگا، سب لوگ جمع ہوں گے، اور جمع کس کے سامنے جمع ہوں گے؟ لوگ آئیں گے سیدنا آدم علیہ السلام کی بارگاہ میں، اشفع لنا یا آدم علی نبینا وعلیہ السلام، اے آدم بڑی مصیبت میں ہے، بڑی تکلیف میں ہے، بڑی پریشانی میں ہے، اے آدم اللہ سے دعا کرو اس مصیبت سے چھٹکارا مل جائے، اللہ تعالی ہمارے حال پر رحم کرے، اس پریشانی سے نجات مل جائے، اے آدم رب سے دعا کرو۔ سیدنا آدم عرض کریں گے نفسی 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 اذهبوا الی غیری، میں کچھ نہیں کر سکتا، آج رب کائنات ایسے جلال پر ہے، ایسے حسب پر ہے کہ اس سے پہلے نہ کبھی ہوا اور اس کے بعد نہ کبھی ہوگا۔ آج بات نہیں کر سکتے، بات نہیں کر سکتے، بڑے جلال پر ہے، بڑے غضب پر ہے، بات نہیں ہو سکتی، میں نہیں کر سکتا۔ تم ایک کام کرنا، نوح کے پاس جاؤ، پھر لوگ نوح علیہ السلام کی بارگاہ میں وہی سوال، اشفع لنا یا نوح علی نبینا وعلیہ السلام، اے نوح آپ دیکھتے ہو کتنی پریشانی میں ہے، کتنی تکلیف میں ہے، کتنی مصیبت میں ہے، اے نوح علیہ السلام تم اللہ سے دعا کرو نجات مل جائے، وہی سوال وہی جواب، نفسی 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 اذهبوا الی غیری، نہیں کر سکتا، cannot talk، اللہ سے بات نہیں ہو سکتی، جلال پر ہے، غضب پر ہے، کچھ نہیں کر سکتا۔ کہیں گے جاؤ ابراہیم کے پاس جاؤ، لوگ آئیں گے سیدنا ابراہیم سے، وہی سوال وہی جواب، کچھ نہیں کر سکتا، کسی اور کے پاس، تو کس کے پاس جائیں؟ کہا موسیٰ کے پاس، ڈھونڈتے ڈھونڈتے موسیٰ کے پاس، وہی سوال وہی جواب، نہیں کچھ کر سکتا۔ کہا کس کے پاس؟ جاؤ عیسیٰ کے پاس، پھر آتے عیسیٰ کی بارگاہ میں، سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کی بارگاہ میں، ڈھونڈتے ڈھونڈتے کہا وہی سوال، کچھ کرو، پریشانی میں ہے، مصیبت میں ہے، تکلیف میں ہے، کچھ نہیں کر سکتے۔ کہا can't do anything, nothing can be done، کچھ نہیں ہو سکتا، میں کچھ نہیں کر سکتا، جاؤ۔ ارے کہاں جاؤ؟ کہا نبی محمد رسول اللہ کے بارگاہ میں جاؤ۔ کہاں جائیں؟ ہر نبی نے جواب دے دیا،
نفسی 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 اذهبوا الی غیری، میں کچھ نہیں کر سکتا، کسی اور کے پاس جاؤ۔ ارے سنو باہر والو، ہر نبی نے کہہ دیا کچھ نہیں کر سکتا۔ سنو سنو، اگر آمینہ کا لال کل قیامت میں یہ کہہ دے مولانا، اگر آمینہ کا لال کل قیامت میں یہ کہہ دے میں کچھ نہیں کر سکتا، کہاں جائیں گے مولانا؟ کہاں جائیں گے؟ ارے کہاں جائیں گے؟ جو تیرے در سے یار پھرتے ہیں، در بدر یوں ہی خار پھرتے ہیں۔ عزیزان ملت اسلامیہ، آدم نے کہا کچھ نہیں کر سکتا، کسی اور کے پاس مایوسی نہ ہوئی، آپشن تھا۔ دیگر انبیاء کہتے رہے میں کچھ نہیں کر سکتا، کسی اور کے پاس مایوسی نہ ہوئی، آپشن موجود تھا، پروبیبلٹی تھی کوئی ہوگا جو کر سکتا ہے۔ ارے شفیع کی تلاش 50,000 سال کا دن، مفسرین فرماتے ہیں 25,000 ایئرز، 25,000 سال تو لگ گئے بارگاہ مصطفیٰ میں پہنچتے پہنچتے، 25,000 سال لگ گئے، 25,000 سال لگ گئے مصطفیٰ کی بارگاہ میں پہنچتے پہنچتے۔ اور سنو، اگر اس وقت خدا کی قسم وہ آمینہ کا لال، وہ گرتوں کو تھامنے والا، وہ ہم بے کسوں کا سہارا اگر کہہ دے آج میں بھی کچھ نہیں کر سکتا، ختم، میٹر کلوز، چیپٹر کلوز، اب ختم، سب کو جہنم میں جانا۔ لیکن کیا بات ہوگی؟ ناز کرو مسلمانوں، اپنی قسمت پر ناز کرو۔ سب سے اولا ہمارا نبی، تو اسی لیے امام اہل سنت فرماتے ہیں کہیں گے اور نبی اذهبوا الی غیری، میرے نبی کی زبان پر آنا رہا ہوگا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، سرکار کی آمد، سرکار کی آمد، علماء اہل سنت، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، کہیں گے اور نبی اذهبوا الی غیری، میرے نبی کی زبان پر آنا رہا ہوگا۔ جب ہر کوئی یہ کہے گا میں کچھ نہیں کر سکتا، اس وقت آمینہ کا لال یہ کہے گا آؤ آؤ میرے پاس آؤ۔ ارے اسی دن کے لیے مجھے رب نے بنایا ہے، رب کا وعدہ ہے عسیٰ ان یبعثک ربک مقاما محمودا۔ پیارے، دنیا میں بھیجا تھا لوگوں کو، کسی نے مانا کسی نے نہ مانا، کسی نے دیکھ کر مانا، کسی نے دیکھ کر بھی نہیں مانا، کسی نے نہ دیکھ کر بھی مانا، تم ہو۔ رب کائنات فرماتا ہے پیارے، میرے جو میں نے بندے بنائے نا انسانیت، there are many categories، بہت سارے لوگ ہیں، کسی نے تجھے دیکھا تو مانا، کسی نے نہیں دیکھا تو بھی مانا، کسی نے دیکھ کر بھی نہ مانا، کسی نے مجبوری میں مانا پھر اقرار ہو گیا، کسی نے مجبوری میں بھی، بہت کیٹیگریز ہے۔ تو ڈفرنس آف اوپینین رہا، آج تک ڈفرنس آف اوپینین رہا، مقام مصطفیٰ کوشچن مارک رہی، ان کے لیے رہی جن کے لیے تھی، ہمارے لیے تو تھی، نقل تھی نہ آج ہے، لیکن میٹر کلیئر نہیں ہوا تھا، فائنل ڈیسیجن سپریم کورٹ سے نہیں آیا تھا۔ اس لیے آج بھی ڈیبیٹ ہوتا ہے نا، میلاد کریں تو کیا کریں تو بس صحابہ نے کھائے کہ کیا تم نہیں کرتا ہو، ابو بکر لگا تمچا پیشا، تم لگا ابو بکر پیشا جاستی لوگ نہیں کھائے۔ یہ ڈیبیٹ ہے، کیوں ڈیبیٹ ہے؟ کیونکہ فائنل کنکلوژن ابھی تک نہیں ہوا، لیکن کنکلوژن کہاں پہ ہوگا؟ نو انٹری، اس کے بعد پیچھے تو آنا نہیں ہے، نو انٹری۔ ارے باپ رے، بہت غلطی سے بھی ہم کی۔ رب کائنات ارشاد فرماتا ہے عسیٰ ان یبعثک ربک مقاما محمودا۔ پیارے، قیامت کا دن ہوگا جب کسی کی نہ سنوں گا، جب ابراہیم، موسیٰ، عیسیٰ، جبریل، میکائیل، اسرائیل، اسرافیل، کسی کی نہ سنوں گا۔ پیارے، وقت ہوگا 50,000 سال کا دن ہوگا، سمندروں میں آگ لگی ہوگی، جنگلی جانوروں کو جمع کیا گیا ہوگا، آسمان کے تارے ٹوٹ چکے ہوں گے، سمندروں میں آگ لگی ہوگی، پہاڑ اڑتے ہوں گے، خوف زدہ ہوں گے، دہشت کا عالم ہوگا، ہر ایک کو سپورٹ چاہیا ہوگا، ہر کوئی انکار کرے گا۔ پیارے، اب اس وقت میں تجھے اقرار کرنا ہے،
تجھے ان کو سنبھالنا ہے تاکہ تیری شان ظاہر ہو۔ عسیٰ ان یبعثک ربک مقام محمودا، پیارے قیامت میں ہم تجھے اس مقام پہ کھڑا کر دیں گے کہ جب دیکھیں گے تیری تعریف بیان کریں گے۔ ارے باپ رے، دنیا مدہ نہیں ماننا ہے، دھوکے مدہ ہوتا، کیونکہ علم الیقین تھا، عین الیقین نہیں ہے۔ محبت والے کو علم الیقین کافی ہوتا ہے، لیکن دنیا میں علم الیقین ہونا عین الیقین تو نہ تھا۔ تو قیامت کا دن اللہ تبارک و تعالیٰ اس دنیا کے چیپٹر کو کلوز نہ کرے گا جب تک کہ نبی پر لگا ہوا ہر دھبا کلیئر نہیں ہوتا، ذات مصطفیٰ پر کیا گیا ہر الزام جب تک کلیئر نہیں ہوتا، نہ جنت میں جنتی جا سکتا ہے، نہ جہنم میں جہنمی جا سکتا ہے، کوئی نہیں جائے گا۔ میٹر will not be closed until the final decision is not declared۔ کیا سمجھتے ہو مقام مصطفیٰ کو؟ ارے کیا سمجھتے ہو مقام مصطفیٰ کو؟ اتنا آسان نہیں ہے، اتنا آسان نہیں ہے، ڈکلیئر ہوگا۔ عسیٰ ان یبعثک ربک مقام محمودا، پیارے قیامت کے دن عرش کی دائیں طرف کھڑا کر دوں گا، سب لوگ تیری تعریف بیان کریں گے، کیا شان ہے آمنہ کے لال۔ آج نہ آدم بول سکتا ہے، آج نہ نوح بول سکتا ہے، نہ ابراہیم بول سکتا ہے، نہ موسیٰ بول سکتا ہے، نہ عیسیٰ بول سکتا ہے، نہ جبریل بول سکتا ہے، نہ میکائیل بول سکتا ہے، نہ اسرافیل بول سکتا ہے، نہ اسرائیل بول سکتا ہے، کوئی نہیں بولے گا، بولے گا تو آمنہ کا لال بولے گا۔ سبحان اللہ۔ بخاری کی حدیث بخاری، اللہ کے نبی ارشاد فرماتے ہیں لوگ میری بارگاہ میں حاضر ہوں گے، لوگ میری بارگاہ میں حاضر ہوں گے، میں یہ کہوں گا انا لہا انا لہا، میں اسی لیے ہوں، میں اسی لیے ہوں۔ پھر اللہ کے نبی ارشاد فرماتے ہیں، حدیث بخاری آگے مکمل کنٹینیویشن میں اللہ کے نبی ارشاد فرماتے ہیں پھر میں کیا کروں گا؟ اللہ کے نبی ارشاد فرماتے ہیں میں رب کی بارگاہ میں سجدہ کروں گا، رب کی بارگاہ میں سجدہ کروں گا اور رب کائنات کی ایسی حمد بیان کروں گا، آج تک ایسی حمد کسی نے بیان نہ کی ہوگی، کسی زبان نے آج تک اللہ تعالیٰ کی حمد بیان نہ کی ہوگی، ایسی حمد میں بیان کروں گا۔ محمد عربی اللہ تعالیٰ کیونکہ غضب اور جلال پر ہے نا، اللہ تعالیٰ ایسے جلال پر ہے، ایسے غضب پر ہے کہ نہ اس سے پہلے کبھی ہوا اور نہ اس کے بعد کبھی ہوگا۔ یہ انتہائی پیک پوائنٹ ہے، انتہائی پیک پوائنٹ، کریٹیکل پوائنٹ۔ تو راضی کیسے کریں؟ کوئی بول نہیں سکتا۔ تو آمنہ کا لال احمد مصطفیٰ محمد رسول اللہ فرماتے ہیں میں سجدہ کروں گا، اللہ کی بارگاہ میں سجدہ کروں گا، رب کی ایسی کبریائی بیان کروں گا، ایسی رب کی تمہید بیان کروں گا، ایسی تحلیل بیان کروں گا، ایسی تسبیح بیان کروں گا، مجھ سے قبل کسی نے ایسی تسبیح بیان نہ کی ہوگی۔ تو کیا ہوگا؟ کیا ہوگا؟ اللہ تعالیٰ خوش ہوگا، پروردگار خوش ہو گیا، اپنے محبوب سے ارشاد فرما رہا ہے ارفع راسک یا محمد، پیارے سجدے سے سر اٹھاؤ، سجدے سے پیارے سجدے سے سر اٹھاؤ، ارفع راسک یا محمد، پیارے سجدے سے سر اٹھاؤ، سل تعطا، مانگو دیا جائے گا، قل تسمع، بولو، جب آج کسی کی نہ سنو پیارے تیری سنو، آج جب کسی کی نہ سنو پیارے تیری سنو، تین باتیں فرمائی، سل تعطا، مانگ دیا جائے گا، قل تسمع، بول تیری بات کو مانا جائے گا، وشفا تشفا، جس کی چاہے شفاعت کر، تیری شفاعت قبول کر دی جائے گا۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ سٹارٹ میں کیا تھا، اینڈ میں کیا ہو رہا ہے؟ سٹارٹ میں بھی وہی تھا، رب العالمین انٹریکشن
انبیاء مرسلین ٹاپک ذکر مصطفیٰ، میلاد مصطفیٰ. دنیا ختم ہو گئی، ڈسٹروائے، قیامت قائم ہو گئی، وہی منظر ہے، ریپیٹیشن. لیکن آپ سب لوگ ہیں، صرف انبیاء مرسلین نہیں ہے، سب لوگ ہیں. کیونکہ ریئلائز کرنا تھا، ارے کیسا عقیدہ لے کے مر گیا، کیسا عقیدہ لے کے مر گیا. ارے یہ تو بہت بڑے دھوکے میں تھا، بات کچھ اور تھی، سمجھا کچھ اور تھا. لیکن من میں اب وہاں تو واپس ہی ممکن نہیں نا. تو اس کا مطلب کیا ہوا؟ دنیا کی ابتدا میں بھی میلاد ہے، اور دنیا فنا ہو گئی، قیامت قائم ہو گئی، وہاں پر بھی ذکر مصطفیٰ ہے. تو جب شروع میں بھی ذکر مصطفیٰ ہے، اینڈ میں بھی ذکر مصطفیٰ ہے، تو دنیا کے چند سالوں میں ذکر مصطفیٰ نہ کریں؟ بولو. جب شروعات کے لاکھوں سال میں ذکر مصطفیٰ ہے، جب قیامت میں بھی ذکر مصطفیٰ ہے، تو دنیا کے چند سالوں میں یہ سوال کیوں پیدا ہوتا ہے کہ کرے نہ کرے؟ کیوں یہ سوال سامنے میں آتا ہے کہ کرے نہ کرے؟ تو سنو، پہلے بھی تھا، دنیا کی ابتدا میں بھی تھا، دنیا کے فنا کے بعد بھی ہوگا. اب چوائس از یورس. جب دنیا میں ہو تو کرو، نہ کرو تو کون پکڑنے والا ہے؟ پکڑ وہاں ہوگا. اور بھی کچھ لوگ کہتے ہیں کہ مکے کا ملک ہے، مکے کا ملک ہے. اب مکہ تو ہم نے بھی دیکھا، مکے کا ملک ہے. عزیزان ملت اسلامیہ، ان سے کہو ارے تم مکے کی بات کرتا ہے، تم مکے کی بات کرتا ہے، مکے میں میلاد کہاں؟ ارے سن، ارے جب کعبہ تعمیر ہو رہا تھا نا، جب کعبہ تعمیر ہو رہا تھا، کون کر رہے تھے؟ ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام. کعبہ تعمیر ہو رہا ہے، مکہ تعمیر ہو رہا ہے. مکے کی آبادی کے ذرائع بن رہے ہیں، مکہ کو آباد ہونا ہے، کعبۃ اللہ کی تعمیر ہونی ہے. ارے کعبہ بن رہا ہے، تعمیر ہو رہی ہے. بنانے والے کون؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت اسماعیل علیہ السلام. کعبے کی تعمیر ہو رہی ہے. ذکر کس کا ہے؟ مکے کا میلاد نہ ہے. ارے جب مکہ بن رہا تھا تب میلاد مصطفیٰ. جب کعبہ تعمیر ہو رہا تھا نا تبھی میلاد ہے. کیسا میلاد ہے؟ خانہ کعبہ کی تعمیر ہو رہی ہے. حضرت سیدنا ابراہیم علیہ نبینا علیہ السلام نے دعا مانگی. دعا خانہ کعبہ کی تعمیر کے وقت میں قرآن نے اس دعا کو نقل فرمایا. ربنا وابعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِکْمَةَ وَيُزَکِّیہم اِنَّکَ أَنْتَ الْعَزِیزُ الْحَکِیم. اے اللہ، میں تیرے گھر کو تعمیر کر رہا ہوں. ربنا وابعث فیہم رسولا منہم، اے اللہ انہی میں سے ایک رسول کو مبعوث کر. سبحان اللہ. تو رسول کی بعثت کا ذکر ہو رہا ہے، رسول کی پیدائش کا ذکر ہو رہا ہے، تو رسول کا میلاد ہی تو ہے. یعنی جب کعبہ تعمیر ہو رہا ہے تبھی بھی میلاد ہے. یعنی بولتا مکے کا میلاد ہے. ارے قرآن پڑھا گیا، قرآن پڑھا، قرآن بیان کر رہا ہے کعبہ کی تعمیر کے وقت میں میلاد مصطفیٰ ہے. کعبے کی تعمیر میں بھی کعبہ بن رہا ہے اور میلاد مصطفیٰ ہے. آپ ڈسٹرب نہ ہوگا، ڈسٹرب نہ ہو، آپ میری طرف دیکھو، دھیان چھوڑ دو. تو اگر کوئی کہے کہ کعبہ مکے کا میلاد کھڑے ہوتے، بولا قرآن پڑھ گیا. اور جب مکہ بن رہا تھا نا، جب کوئی نہیں تھا مکے میں، جب خانہ کعبہ کی تعمیر ہو رہی تھی نا، مکہ کے آباد ہونے کا ذریعہ بن رہا تھا، اس کے بعد مکہ آباد ہونا تھا، تب کی یہ بات ہے کہ وہاں پر بھی میلاد تھا. اب تم نے بند کر دیا تو ٹھیک ہے، عادت بات. تم نے 100 سال پہلے تو تھا، تب بھی تھا. آج یہ بتائیں گے آپ، آج بھی مکے میں میلاد، مدینے میں میلاد ہے، مکے میں ہے، جدہ میں، سب جگہ میلاد ہے. اوپن نہیں ہوتا تو کیا، سو واٹ. روڈ پہ نہیں ہوتا، اعلان کیا نہیں ہوتا، کیا گھروں میں جا کر کبھی دیکھا؟ ہم نے پڑھی میلاد کی محفل، ہم نے پڑھی ہے، مدینے میں پڑھی ہے، جدہ میں پڑھی، مکہ میں نہیں پڑھی، مدینے میں پڑھی ہے، جدہ میں پڑھی ہے. تو یہ بولنا نہیں بھائی. تو یہ نقطہ تھا. دوسرا نقطہ، عید میلاد. یہ عید کہاں سے آئی؟
عید میلاد عرض کر رہا ہوں، دیکھو قرآن سے ثابت ایک چیز ہے کہ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کی بارگاہ میں جب سوال کیا گیا لوگوں نے، اے عیسیٰ اللہ سے دعا کرو جنتی کھانا آ جائے، جنت سے ہمیں کھانے کے لیے کچھ ملے، پکا پکایا تو ایفرٹ لیس، کوئی جھنجھٹ نہ ہو، پکانے کی تکلیف نہ ہو، آرام سے بیٹھ کر کھائیں گے، دعا کرو۔ تو منع کیا شروع میں، اصرار بڑھا تو دعا کی اللہ کی بارگاہ میں، ربنا انزل علینا مائدۃ من السماء تکون لنا عیدا للاولین والآخرین، اے اللہ ہم پر آسمان سے خوان اتار، ہمیں جنتی کھانا دے دے، تاکہ وہ دن جس دن جنتی کھانا آیا پہلی بار، وہ دن ہمارے اگلوں کے لیے اور ہمارے پچھلوں کے لیے عید کا دن بن جائے۔ تو قرآن کی آیت ہے نا، تو قرآن کی اس آیت سے کیا معلوم ہوا کہ جس دن جنتی کھانا ملا قرآن نے اسے عید کا دن کہہ دیا۔ جنتی کھانا ملا عید کا دن بن گیا نا، تو قرآن نے کہا کہ جس دن جنتی کھانا ملا وہ دن عید کا دن ہے۔ ارے جس کے وسیلے میں جنت ملی، سبحان اللہ، سبحان اللہ، جس کے وسیلے میں جنت بنی، جنتی کھانا کھا کر ڈکلیئر ہو گیا عید کا دن ہے، جنتی کھانا ملا عید کا دن ڈکلیئر، تو جس کے وسیلے میں جنت بنی اس کی پیدائش کا دن عید کا دن نہیں ہو سکتا۔ اور بات اپنی جیب کی نہیں کر رہا، امام حاکم نے المستدرک میں اس کو روایت کیا ہے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا فلولا محمد ما خلقت آدم ولا الجنت ولا النار، اگر محمد کو بنانا مقصود نہ ہوتا، فلولا محمد، اگر محمد کو بنانا مقصود نہ ہوتا، ما خلقت آدم، تو میں آدم کو بھی نہ بناتا، ولا الجنت ولا النار، اور نہ جنت کو بناتا نہ جہنم کو بناتا۔ امام حاکم نے اس کو روایت کیا، کہیں گے حدیث ضعیف ہے، نہیں سنو، امام حاکم نے حدیث کو روایت کیا، فرماتے ہیں صحیح الاسناد ولم یخرجہ، کہ یہ حدیث صحیح ہے، بخاری مسلم نے روایت نہیں کی۔ امام حاکم اپنے وقت کے بہت بڑے محدث ہیں، کہتے ہیں صحیح الاسناد ولم یخرجہ، کہ حدیث ہے تو صحیح، بخاری مسلم نے روایت نہیں کیا۔ سو واٹ، امام بخاری نے اگر روایت، کیا ہر صحیح حدیث بخاری مسلم میں موجود ہے؟ کیا بولو، کیا ہر صحیح حدیث بخاری مسلم میں ہے؟ نہیں ہے۔ تو امام حاکم کہتے ہیں اس حدیث کے بارے میں، حدیث کیا ہے؟ فلولا محمد ما خلقت آدم ولا الجنت ولا النار، اگر محمد کو ہی نہ بناتا تو آدم کو بھی نہ بناتا، اور نہ جنت کو بناتا نہ جہنم کو بناتا۔ صحیح الاسناد ولم یخرجہ، حدیث ہے صحیح، بخاری مسلم میں نہیں ہے۔ سو واٹ، تو ہے حدیث صحیح، تو اس حدیث نے کیا بتایا کہ اگر مصطفیٰ وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، امام اہل سنت اسی لیے تو فرماتے ہیں نا، وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو، جان ہے وہ جہان کی، جان ہے تو جہان ہے۔ بے شک، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ امام اہل سنت آگے فرماتے ہیں، امام اہل سنت فرماتے ہیں زمین و سما تمہارے لیے، مکی و مکہ تمہارے لیے، زمین و سما تمہارے لیے، مکی و مکہ تمہارے لیے، چنی و چنا تمہارے لیے، بنے تو جہاں تمہارے لیے، بے شک، سبحان اللہ، دہن میں سما تمہارے لیے، بدن میں ہے جا تمہارے لیے، ہم آئے یہاں تمہارے لیے، اٹھے بھی وہاں تمہارے لیے، بے شک۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، جشن عید میلاد النبی، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ زمین و سما تمہارے لیے، مکی و مکہ تمہارے لیے، چنی و چنا تمہارے لیے، بنے تو جہاں تمہارے لیے، دہن میں سبا تمہارے لیے، بدن میں ہے چاہ تمہارے لیے، ہم آئے یہاں تمہارے لیے، اٹھے بھی وہاں تمہارے لیے۔ آخر میں کہتے ہیں سدا وہ چلے کہ باغ پھلے، وہ پھول کھلے کہ دلہ پھلے، لیوا کے تلے سنا میں کھلے، رضا کی زبان تمہارے لیے، ہے نا؟ تو یہ وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، اگر مصطفیٰ نہ ہوتے تو آدم نہ ہوتے، ارے جب آدم نہ ہوتے تو کہاں سے ہوتا؟ How dare you say
تیری اوقات کتنی ہے؟ پانی کا ایک بلبلا ہے، بلبلا، ہاں اپنی اوقات کو نہ بھول، مقام مصطفیٰ کو پہچان، وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ۔ تیری اوقات پانی کے بلبلے کی مانند ہے کہ جو بلبلا پانی کی سطح سے ابھرتا ہے اور دیکھتے دیکھتے ختم ہو جاتا ہے، نام و نشان تک مٹ جاتا ہے۔ پانی کی سطح پر اس کا کوئی اثر باقی رہتا ہے کیا؟ بولو، پانی کا بلبلا ابھرتا ہے چند ساتھ کے لیے، پھر ٹوٹ جاتا ہے، اس کی ہستی فنا ہو جاتی ہے، ایسے فنا ہو جاتی ہے کہ پانی کی سطح پر اس کا وجود باقی نہیں رہتا، دکھتا بھی نہیں ہے کب تھا کب نہ تھا۔ تو تیری زندگی بھی مثل پانی کے بلبلے کی طرح ہے۔ مقام رسالت میں بات کرنے سے پہلے اپنی حقیقت کو سمجھ لے، اپنی اوقات کو سمجھ لے، کیا بول رہا ہوں، کس کے بارے میں بول رہا ہوں، انجام کیا ہوگا، what are the consequences، بات کہاں سے کہاں تک جائے گی۔ عزیزان میرے اسلامیہ، یہ کہنا کہ جب قرآن نے کہا، آپ کو ڈسٹرب ہو رہا ہے کیا؟ نہیں، میری طرف دیکھو یار۔ جب قرآن نے یہ کہا کہ جنتی کھانا ملا، عید کا دن ڈکلیئر ہو گیا، تو جس کے صدقے میں جنت ملی ہو اس کی پیدائش کا دن عید کا دن نہیں ہو سکتا۔ اور سنو، کسی نے کیا پیاری بات کہی کہ نبی کی تعظیم کے لیے صحیح حدیث کی نہیں، صحیح دل کی ضرورت ہوتی ہے۔ یہ بات دھیان میں رکھنا، نبی محبت رسول کے لیے، تعظیم رسول کے لیے صحیح حدیث کی ضرورت نہیں، صحیح دل کی ضرورت ہوتی ہے۔ صحیح دل ہو۔ ارے صحابہ کے پاس کیا تھا؟ دلیل تھی کوئی؟ اب مجھے بولو، صحابہ نے تعظیم نبی میں مصطفیٰ کے تھوک کو جمع کیا، اپنے چہرے سینے پر ملا۔ صحابہ، اب آپ کو سمجھا رہا ہوں، بیسک پوائنٹ سمجھو میری باتوں کو، بڑی گہرائی ہے ان باتوں میں، اگر سمجھ گئے نا انشاءاللہ میٹر از کلیئر۔ صحابہ نے تعظیم نبی میں مصطفیٰ کے تھوک کو جمع کیا، اپنے چہرے اور سینے پر ملا۔ کہاں لکھا ہے بخاری کی حدیث؟ وَمَا تَنَخَبَ النَّبِيُّ صلی اللہ علیہ وسلم نُخَامَةً إِلَّا وَقَعَتْ فِي رَجُلٍ مِّنْهُمْ۔ اللہ کے نبی خنکار تھے اور وہ تھوک زمین پر نہیں گرتا، صحابہ کے ہاتھوں میں چلا جاتا ہے۔ تو صحابہ نے تعظیم نبی میں مصطفیٰ کے تھوک کو جمع کیا۔ ایک مثال ہے، اس کے مقابلے میں مہاڑ والوں نے مصطفیٰ کے محبت میں، تعظیم محبت میں مصطفیٰ کا میلاد منایا۔ دو پوائنٹ ہے، صحابہ نے تعظیم نبی میں مصطفیٰ کے تھوک کو جمع کر کے ملا، مہاڑ والوں نے تعظیم نبی میں مصطفیٰ کا میلاد منایا۔ عجیب تر کیا ہے، عجیب کیا ہے، تھوک کو جمع کر کے ملنا یا میلاد منانا؟ بولو، جواب سب سے چاہتا ہوں، عجیب کیا ہے، عجیب تر کیا ہے؟ تھوک کو جمع کر کے ملنا عجیب ہے یا میلاد منانا عجیب ہے؟ دونوں بہتر ہے۔ نہیں یار، دیکھو تھوک جمع کر کے لگانا عقل انسانی سمجھتی ہے تھوک کیا جمع کرنے کی چیز ہوتی ہے؟ محبت ہے وہ۔ تھوک کوئی جمع کرنے کی چیز ہے کیا؟ کوئی کرتا ہے جمع تھوک؟ ارے ہم تو دکھتے ہیں نا، ڈونٹ سپٹ، سپٹنگ پروہیبٹڈ لکھا ہوا ہوتا ہے، تھوکنا منع ہے، کیونکہ تھوک میں جراثیم ہوتے ہیں، بیماریاں پھیلتی ہیں۔ ابھی کووڈ کا پیریڈ تو آپ نے دیکھا، مست پیریڈ تھا، زبردست۔ کووڈ کیا ہوتا تھا؟ تھوک کے بارے میں تو سب کو اچھا ایکسپیرینس آ گیا، کھانسے تو 200 فٹ دور بھاگتا تھا انسان، ارے کووڈ ہو جاتا ہے۔ عزیزان میرے اسلامیہ، یہ کہنا ہے کہ تھوک کو جمع کر کے ملنا یہ صحابہ نے کیا۔ کہا کہ دلیل صحابہ کے پاس بولو، کہتے دلیل دو۔ میں کہہ رہا ہوں کہ دلیل کی ضرورت نہیں، صحیح حدیث کی ضرورت نہیں، صحیح دل کی ضرورت ہوتی ہے۔ تو صحابہ نے
ताज़ीम नबी ने मुस्तफ़ा के थूक को जमा करके सीने चेहरे पर मला। सहाबा के पास क्या दलील थी? कोई दलील नहीं थी। न कुरान में ऐसा कोई हुक्म है कि अल्लाह ताला फरमाता हो कि जब मेरा नबी खनकारे तो उस थूक को जमा करके चेहरे सीने को मलना। कहीं कुरान का हुक्म है? कोई आयत है? या कहीं हदीस मुबारका में अल्लाह के नबी ने यह फरमाया हो कि जब मैं थूकूं तो मेरा थूक जमा करना? कोई दलील नहीं है सहाबा के सामने। सहाबा के पास कोई दलील न थी इस काम की। लेकिन ऐसा हकीकत में नहीं है। सहाबा के पास एक दलील जरूर थी। कौन सी दलील? वह तो अज्जिरुहु व तुवक्किरुहु, मेरे नबी की ताज़ीम व तौकीर करो। ये सहाबा के पास दलील थी। ये थी ना सहाबा के पास दलील। अल्लाह ताला का हुक्म, वो तो अज्जिरुहु व तुवक्किरुहु, मेरे नबी की ताज़ीम व तौकीर करो, ये मेरा हुक्म है। रब्बुल आलमीन का हुक्म है, वो तो अज्जिरुहु व तुवक्किरुहु, मेरे नबी की ताज़ीम व तौकीर करो। साहबा ने की, साहबा ने समझा अब जैसा भी अंदाज हो जिसमें मुस्तफा की ताज़ीम निकलती है तो करेंगे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कोई भी अंदाज हो ऐसा जिससे मुस्तफा की ताज़ीम हो सकती है वो करेंगे, चाहे कुरान में लिखा हो न हो, चाहे मुस्तफा का फरमान हो न हो। अरे जवाब देना। साहबा ने दलील ले दी, उन्होंने बगैर दलील के अमल किया। सहाबा ने बगैर दलील के अमल किया। अरे हमको दलील दे दी। सहाबा के पास कोई दलील नहीं थी, लेकिन सहाबा ने बगैर दलील के अमल किया। हमको दलील दे दी कि ताज़ीम नबी के लिए दलील होती ही नहीं है। और जो तुमसे दलील मांगे ना, सहाबा ने जहन दे दिया, मा अना अलैहि व अस्हाबी, जिस पर मैं और मेरे सहाबा है वही दीन सही है। ये नबी का फरमान है। और आज तो धोखा, यहाँ पर भी धोखा है। क्योंकि सुन्नी क्या होता है जानते हो? सुन्नी होता है ना, ये नमाज नहीं पढ़ता ज्यादा, ये कुरान नहीं ज्यादा पढ़ता, ये रोजे भी छोड़ देता। ऐसा नहीं होना चाहिए। अरे जब मुस्तफा से मोहब्बत की है तो नमाज क्या है? मुस्तफा के अदाओं का तो नाम है। लेकिन धोखा कहाँ जाता है? सहाबा के तरीके पर हम हैं। देखो नमाज पढ़ते हैं, सहाबा ने नमाज पढ़ी, हम पढ़ते हैं, तुम कहाँ पढ़ते हो? सहाबा ने रोजे रखे, हम रखते हैं, तुम कहाँ रखते हो? सहाबा ने कुरान पढ़ा, हम पढ़ते हैं, तुम कहाँ पढ़ते हो? सहाबा ने तिलावत की, हम करते हैं, तुम कहाँ करते हो? यकीनन। अरे सुनो प्यारे, धोखा किसी और को देना। तुम सहाबा का अमल दिखा सकते हो, सहाबा का अकीदा जिंदगी में नहीं दिखा सकते। तुम सहाबा का अमल दिखा सकते हो, हम अमल में हम कमजोर है, यकीनन कमजोर है। हमारी नमाजें कम है, हमारी तिलावत कम है, हमारे रोजे कम है, हमारे जिक्र अस्कार कम है, हम हज बैतुल्लाह भी बहुत कम जाते हैं। और सुन लो, इस इल्जाम को मिटाओ, मस्जिदों को आबाद करो। इस इल्जाम को मिटाओ, कुरान को सीने से लगाओ। इस इल्जाम को मिटाओ, रमजान के रोजों की पाबंदी करो। इल्जाम को मिटाओ, अमल करो, ताकि कोई धोखा न दे कि सहाबा के तरीके पर हम हैं। वो जो भी कहेगा सहाबा का अमल बताएगा, जिंदगी भर सहाबा का अकीदा नहीं दिखा सकता। चैलेंज। सहाबा का अकीदा अगर है तो सुन्नी के पास है, लेकिन अमल नहीं है, इसलिए मार खाते ना। वो ढोल तो बजता रहेगा जब तक किरदार में अमल नहीं आएगा, जब तक मस्जिद आबाद ना होगी, जब तक अल्लाह रसूल की इताअत ना होगी, जब तक दीन से करीब ना होगे। ये इल्जाम कयामत तक लगता रहेगा, इल्जाम लगता रहेगा कि हम सहाबा के तरीके पर है, तुम नहीं हो। धोखा खाओगे, लेकिन जब अमल होगा ना, nobody can challenge you, कोई आपको चैलेंज नहीं कर सकता, क्योंकि अकीदा तुम्हारा मजबूत है। तुम्हारा अकीदा वही अकीदा है जो सहाबा का है। तो सहाबा का अकीदा क्या था? वो तो अज्जिरुहु व तुवक्किरुहु, नबी के बारे में रब ने इरशाद फरमाया, मेरे नबी की ताज़ीम व तौकीर करना, यह हुक्म है। अब कैसे करना है तुम देखो। तफसीर में क्या बताऊं? मैंने तो हुक्म दे दिया, वो तो अज्जिरुहु व तुवक्किरुहु, मेरे नबी की ताज़ीम व तौकीर करो। ये करो ताज़ीम होगी, वो करो ताज़ीम होगी, नहीं कहा मुतलक हुक्म है, नबी की ताज़ीम मकसूद है। अरे मैं करता हूं तो तुम क्यों नहीं करोगे? मैं करता हूं, मैं यानी अल्लाह ताला।
ارے اللہ تعالیٰ نبی کی تعظیم کرتا جانتے ہو، ہر نبی، میرا موضوع میں میرا وقت ختم ہو رہا ہے، مولا صاحب تشریف فرما ہے، ہر نبی کو نام سے پکارا رب کائنات نے، ہر نبی کو نام سے، آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک، بہت طویل لمبی گفتگو رہی ہے، ہر نبی کو نام سے، کہیں ایک بار قرآن میں دیکھا مصطفیٰ کو نام سے پکارا ہو؟ کہیں نہیں پکارا تو یا ایھا المزمل، یا ایھا المدثر، یا ایھا النبی، یا ایھا الرسول، طٰہٰ، یاسین، یہ تو پکارا تو رب کائنات بتا رہا ہے ارے پیارے بات رحمت للعالمین کی ہے، میں رب ہوں اس کا، میں تعظیم کرتا ہوں، تو امتی ہے تعظیم نہ کرے؟ میں رب ہوں تعظیم کرتا ہوں، تو امتی ہو کر تعظیم نہ کرے؟ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے صرف قانون دیا، اور تو آپ سے رہو اور تو آپ کے رہو، میرے نبی کی تعظیم و توقیر کرو۔ کیسی کرنا ہے؟ یو ڈیفائن اٹ بیٹر، تمہیں پتا ہے کہ کیسی کی جا سکتی ہے۔ تو صحابہ نے اس سے دلیل پکڑی، صحابہ نے کیا کیا؟ نہیں، نبی کا تھوک بھی جمع کریں گے، نبی کا تھوک بھی زمین پر گرنے نہ دیں گے، نبی کے وضو کا پانی بھی زمین پر گرنے نہ دیں گے، اٹھائیں گے، چہرے اور سینوں سے ملیں گے۔ یہ تعظیم کا انداز ہے۔ مصطفیٰ نے بھی اپریشیٹ کیا، اوکے اٹ از رائٹ، کرو، اچھا ہے۔ تو عزیزان میرے اسلامیہ، اگر تم سے کوئی کہے صحابہ نے مصطفیٰ کی تعظیم میں مصطفیٰ کے تھوک کو جمع کیا، مہار والو تم نے بھی مصطفیٰ کی تعظیم میں مصطفیٰ کا میلاد کیا، تو سنو، پہلی بات عجیب تر ہے، یہ تو سادی سی بات ہے، تو بات سمجھ میں آئی نا؟ تعظیم نبی کے لیے دلیل نہیں، دل چاہیے۔ کیا چاہیے؟ اور جو دلیل مانگے گا نا، اور ہماری سب سے بڑی غلطی کیا ہوتی ہے معلوم ہے؟ سب سے بڑی غلطی، پہلے میں بھی کرتا تھا، اب نہیں کرتا، پہلے میں بھی غلطی بہت کرتا تھا، جوان تھا، خون گرم تھا نا، نبی کے بارے میں کوئی بولے تو اعتراض کیا، ایک حدیث، دوسری حدیث، تیسری، چوتھی، ارے جتنی منگتی دلیلیں دیتے ہو وہ تو مکرتا رہے گا، کیا فائدہ؟ تو سمجھو، آج اس میٹر کو سمجھ کر جانا کہ جو دلیل مانگتا ہے اس کو دلیل نہ دینا، اس کا دل ہی نہیں ہے۔ صم بکم عمی فہم لا یرجعون، ختم۔ تو تم کیا دلیل دیتے بیٹھو گے؟ ارے ابو جہل نے چاند کے 2 ٹکڑے ہوتے دیکھے، کہاں مانا؟ کیا تم ایسا کر سکتے ہو؟ چاند کے 2 ٹکڑے کر کے دکھا سکتے ہو؟ نہیں نا۔ تو جس کو نہیں ماننا ہو تو کبھی نہ مانے گا، اور جس کو ماننا ہے وہ مانگے گا نہیں، جس کو ماننا ہے وہ مانگے گا نہیں، اور جس کو نہیں ماننا وہ تو کبھی نہیں مانے گا۔ تو کیوں ٹائم پاس کرتے بیٹھے؟ تو عزیزان میرے اسلامیہ، صحابہ نے تعظیم نبی میں مصطفیٰ کے تھوک کو جمع کر کے چہرے سینے سے ملا، اور تم نے مصطفیٰ کی تعظیم میں مہار میں مصطفیٰ کا میلاد بنایا۔ ارے وہ تو بہت زیادہ سخت ہے، یہ تو بہت آسان ہے۔ تو بات ملتی ہے کہ تعظیم نبی کے لیے دلیل کی ضرورت نہیں ہوتی ہے، یہ بات سمجھنا۔ اور دوسری بات ہوتی عید کی بات چل رہی تھی نا، جنتی کھانا آئے، عید کا دن ڈکلیئر ہو گیا، قرآن نے ڈکلیئر کر دیا، برا نا؟ اچھا دوسری بات بھی ہے، یہ جمعہ کا دن عید کا دن ہے نا، ان ھذا یوم عید جعلہ اللہ للمسلمین، حدیث پاک ہے، اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا جمعہ کا دن مسلمانوں کے لیے عید کا دن ہے، یہ حدیث پاک ہے نا۔ تو جمعہ کا دن عید کا دن کیوں؟ تو حدیث مسلم شریف کی حدیث، اللہ کے نبی ارشاد فرماتے ہیں فیہ خلق آدم، جمعہ کے دن آدم کی تخلیق ہوئی۔ ارے تو جس دن آدم کی تخلیق ہوئی وہ دن عید کا دن، اور جس دن مصطفیٰ کا میلاد، مصطفیٰ کی ولادت ہوئی، وہ دن عید کا دن نہیں ہوگا۔ ارے جس کے صدقے میں آدم بنے، جس کے صدقے میں آدم بنے، فلولا محمد ما خلقت آدم، اگر محمد ہی کو نہ بناتا تو آدم کو بھی نہ بناتا۔ جس کے صدقے میں آدم بنے، آدم کی تخلیق کا دن عید کا دن، تو جس کے صدقے میں آدم بنے اس کی ولادت کا دن عید کا دن نہیں۔ ارے ما لکم کیف تحکمون، کیا ہو گیا ہے تمہیں، کیسا حکم لگاتے ہو یار، عقل کہاں گئی؟ عزیزان میرے اسلامیہ، وقت ختم ہو رہا ہے،
تو یہ میلاد جنتی کھانا ملا، عید کا دن بن گیا۔ آدم علیہ السلام کی تخلیق ہوئی، عید کا دن بن گیا۔ تو قرآن یہ بیان کر رہا ہے، حدیث مبارکہ بیان کر رہی ہے کہ عید کا دن ایسے بھی ہوتا ہے، تو رحمت للعالمین کا میلاد اگر ہو وہ عید کا دن کیوں نہ ہوگا، ہے نا؟ یہ عید کا دن ہے عزیزان ہمیں اسلامیہ، اور ہم یہ کہتے ہیں اگر یہ عید نہ ہوتی تو کوئی عید ہی نہ ہوتی۔ عید میلاد اگر نہ ہوتی، ارے وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو۔ اگر عید میلاد ہی نہ ہوتی تو باقی عیدیں کہاں ہوتی؟ کون مناتا؟ عید الاضحیٰ کون مناتا؟ عید الفطر کون مناتا؟ جمعہ کون مناتا؟ ارے جب تو ہی نہ ہوتا تو عید کہاں سے ہوتی؟ تو باقی عید جمعہ، عید فطر، عید الاضحیٰ، یہ عید صدقہ ہے عید میلاد کا۔ یہ عید ہوئی تبھی باقی عیدیں ہیں۔ یہ کھوپڑی الٹی چلتی ہے کہ یہ تو عید ہے لیکن یہ عید نہیں۔ ارے جس کی وجہ سے دوسری عیدیں ملی اس کا انکار ہے، اور کیسی کھوپڑی الٹی چلتی ہے پتہ نہیں چلتا۔ عزیزان میرے اسلامیہ، کہنا یہ ہے کہ تعظیم نبی، اور فقہا تو فرماتے ہیں وَمِن تعظیمی عمل المولد، مصطفیٰ کا میلاد منانا یہ مصطفیٰ کی تعظیم ہے۔ اور محبت ہی میں تو آئے ہو نا، آج تو دن بھر کے تھکے ہوں گے، ماشاءاللہ جلوس بھی آپ نے نکالا، دن بھر مشغول، پھر بھی یہاں پر آئے ہو، کیوں آئے ہو؟ یہ محبت کا انداز ہے، یہ نبی سے اپنی عقیدت کا اظہار ہے۔ کل کو پھر کاروبار میں جانا ہے، ہاں، لیکن آپ آئے ہو، یہ آپ کا آنا اس بات کی غمازی کرتا ہے کہ تمہیں اپنے رسول سے محبت ہے، تعظیم رسول تمہارے دلوں میں ہے، اسی لیے چین آرام سب کچھ ترک کر کے آج یہاں پر آئے ہو۔ یہی تو بات صحابہ نے سکھائی، یہی بات تو صحابہ نے ہمیں سکھائی نا۔ تو عزیزان میرے سوال، اور سنو، تم نے یہ میلاد پر خرچ کرتے ہو، سنو اس بار میں بھی ایک بات سنو۔ صدیق اکبر فرماتے ہیں، اور ان کا یہ سٹیٹمنٹ نقل کہاں ہوا؟ کہاں نقل ہوا؟ امام ابن حجر حیثمی، ان کی کتاب ہے النعمۃ الکبریٰ علی العالم۔ امام ابن حجر حیثمی بہت بڑے محقق محدث، ان کی کتاب ہے النعمۃ الکبریٰ علی العالم۔ اس کتاب میں امام ابن حجر حیثمی نے سیدنا صدیق اکبر کا ایک سٹیٹمنٹ نقل کیا، ایک سٹیٹمنٹ۔ تو سیدنا صدیق اکبر نے فرمایا من انفق درہما علی قراءۃ مولد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کان رفیقی فی الجنہ۔ کہ لوگوں سنو، صدیق ابو بکر جو بعد از انبیاء مرسلین سب سے بہترین ہے، بعد از انبیاء مرسلین ابو بکر و عمر، یہ دونوں انبیاء مرسلین کے بعد سب سے افضل ہے نا، اور عمر سے بھی زیادہ بڑے صدیق ہے۔ تو صدیق نے فرمایا سنو لوگوں، ابو بکر اس بات کی ضمانت دیتا ہے، صدیق اس بات کی ضمانت دیتا ہے من انفق درہما علی قراءۃ مولد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کان رفیقی فی الجنہ، کہ جس مسلمان نے مصطفیٰ کے میلاد پر 1 درہم خرچ کیا، a single dirham, if you spend a single dirham on Mawlid al-Nabi sallallahu alayhi wa sallam, he will be my companion in the heaven. وہ جنت میں میرا ساتھی ہوگا۔ یہ میلاد پر خرچ کرنے کا انعام ہے، یہ میلاد پر جو ہے یہ خرچ کرنے کا انعام ہے۔ تو عزیزان میرے اسلامیہ، یہ صدیق نے ہمیں بتا دیا کہ میلاد مصطفیٰ پر خرچ کرو، جنت کی ضمانت ہے نا۔ عزیزان میرے اسلامیہ، یہ میلاد مصطفیٰ یہ چلتا رہے گا۔ میں نے آپ کو بتایا ابتدا کہاں سے ہوئی، دنیا کی ابتدا ہو رہی ہے، دنیا کا آغاز ہو رہا ہے، تب سے میلاد ہے، یہ چلتا رہے گا، چلتا رہے گا۔ مصطفیٰ کا ذکر کبھی ختم نہیں ہوگا، دنیا ختم ہو جائے گی، ذکر مصطفیٰ ختم نہیں ہوگا، یہ چلتا رہے گا۔ اب بات نصیب کی بات ہے،
جس کو جو حصہ ملا وہ اس کا اپنا حصہ ہے، جو اس سے محروم رہا وہ حقیقت میں محروم رہا۔ ایک آخری حدیث پاک اس کے ساتھ اپنی گفتگو کو ختم کرتا ہوں۔ امام ابن کثیر البدایہ والنہایہ، کتاب کا نام یاد رکھو، البدایہ والنہایہ، امام ابن کثیر کی یہ کتاب ہے لکھی ہوئی۔ امام ابن کثیر نے ایک روایت نقل فرمائی ہے، اس کے اندر ان ابلیس رنا اربع رنات، کہ ابلیس اپنی زندگی میں 4 مرتبہ چیخ مار کر رویا، خوب دھاڑے مار مار کر، انتہائی بے چینی کے ساتھ۔ 4 ایسے مقام ہیں جس وقت جو ابلیس بڑی شدت کے ساتھ، آہو فغا کے ساتھ، حسرتوں کے ساتھ رویا۔ 4 مقامات ہیں۔ تو پہلا مقام ہینا روئنا، کہ جب اس پر لعنت کا طوق ڈالا گیا، اس پر جب لعنت کی گئی، اخرج منہا فإنک رجیم وإن علیک لعنتی الی یوم الدین، نکل جب مردود ہو گیا۔ تو جب وہ مردود قرار دیا گیا، حین لعنا، جب اس پر لعنت کا طوق ڈالا گیا، تب وہ چیخ مار کر رویا۔ پہلا مقام۔ امام کثیر فرماتے ہیں دوسرا مقام حین احبط، کہ جب وہ جنت سے زمین کی طرف پھینکا گیا، جب وہ جنت سے زمین پر پھینکا گیا تب بھی وہ رویا تھا۔ اور ظاہر سی بات ہے، اتنا لگزریس جنت بولے تو لگزریس نا، ہم بھی اگر 2 BHK ہے، اگر ایئر کنڈیشن ہے، سب کچھ ہے، تو 2 BHK سے اگر ہم لوگ نارمل اگر آ جائے تو انکمفرٹیبل تو لگتا ہی ہے نا۔ تو جنت میں رہتا تھا، جب جنت سے نکال کر پھینک دیا گیا تب دوسرا مقام تھا، چیخ مار کر رویا۔ اور تیسرا مقام، یہ حدیث تو سب کو معلوم ہے، میں صرف جس ریپیٹ کر رہا ہوں نا۔ تیسرا مقام کون سا بولو، آپ کا نالج جاننا چاہتا ہوں۔ تیسرا مقام کون سا؟ کوئی تو اللہ کا بندہ ہو جو بولے۔ تیسرا مقام جب ابلیس رویا تھا چیخ مار کر، کون سا مقام تھا؟ ارے اوریتی بات مولانا ہند دیتا تھا، ارے اتنا تو یاد رکھو یار، اتنا تو یاد رکھو، حق ہے۔ ارے جس نبی کے امتی ہے نا، جو نبی زندگی بھر رویا تمہارے لیے، ارے کیا اس نبی کے لیے اتنا بھی نہیں جان سکتے؟ اتنا بھی نہیں جان سکتے ہم تو کیسے امتی، کیسا ایمان، کیسے جنت کے تقاضے، کیسی نمازیں، کیسے روزے، کیا ہے ایمان کی حقیقت؟ کوئی بھی گھنٹی بجا کر جا سکتا ہے۔ ارے اتنا تو کرو یار، ہے ہمارے مولانا صاحب ہے، پوچھو نا اسے، اتنی کی نالج رکھو نا یار، اتنا تو جانکاری۔ ارے جس نبی نے زندگی کا لمحہ لمحہ تجھے یاد کیا ہے، تو اپنے نبی کے بارے میں اتنا بھی نہیں جان سکتا؟ کیسا ایمان ہے، کیسی محبت ہے، کیسی تعظیم ہے؟ تبھی تو سوال ہوتا ہے، تبھی تو سوال ہوتا ہے، دھوکہ دیتا ہے، چھوٹا ہے تیرے اسٹیٹمنٹ میں، تیرے عمل اور قول میں تضاد ہے، ہوگا نا۔ تو تیسرا مقام جب ابلیس رویا تھا، حین ولد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جب مصطفیٰ کی ولادت ہوئی تھی تب رویا تھا۔ جب مصطفیٰ کی ولادت ہوئی تھی، جب آمینہ کے لال نے دنیا کو اپنے نور سے منور کر دیا تھا، وہ دن تھا، وہ وقت تھا جب تیسری مرتبہ ابلیس چیخ مار کر رویا تھا۔ تو نثار تیری چہل پہل پر، نثار تیری چہل پہل پر، ہزاروں عید ربیع الاول سوائے ابلیس کے جہاں میں، سبھی تو خوشیاں منا رہے ہیں، سبھی تو خوشیاں منا رہے ہیں، ہر کوئی خوشی منا رہا تھا، ایک ہی تھا جو مارا مارا پھر رہا تھا، منہ چھپا چھپا کر رو رہا تھا۔ ہاں؟ تو ہمیں ان سے کیا؟ آج بھی اگر کوئی کرے، ہمیں ان سے کچھ مطلب نہیں، ہمیں تو اپنے رسول سے محبت، ہمیں تو اپنی رسول سے محبت کے تقاضوں کو پورا کرنا ہے، عملاً قولاً اپنے نبی سے محبت کے ہر انداز کو کمپلیٹ کرنا ہے تاکہ کوئی سوال نہ کر سکے۔ تو تیسری مرتبہ ابلیس رویا چیخ مار کر، وہ مقام تھا حین ولد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ جب مصطفیٰ کا میلاد ہوا۔ اور چوتھی مرتبہ
चौथी मरतबा, बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट है, सुनो। चौथी मरतबा कब इब्लीस चीख मारकर रोया तो फरमाया हीना उनज़िलतिल फातिहा, जब सूरह फातिहा नाजिल हुई थी। जब सूरह फातिहा जब नाजिल हुई, इब्लीस को तकलीफ हुई थी। तो फातिहा से तकलीफ उसको होती है यार, अब हम क्या करें उसको? हम तो फातिहा देते हैं, अब किसी को तकलीफ होती है, हम किसी को तकलीफ देने के लिए फातिहा नहीं देते। खुदा की कसम, खुदा की कसम, सच्चे दिल से बोलता हूँ, किसी को तकलीफ देने के लिए फातिहा नहीं देते। हम तो अपने नबी की मोहब्बत में फातिहा देते हैं, हम तो अल्लाह वालों की मोहब्बत में फातिहा देते हैं, हम तो अपने अजीज़ व अकारिब के लिए फातिहा देते हैं। किसी को अच्छा लगता हो, किसी को बुरा लगता है, तो हम तो किसी को हमें किसी से क्या लेना देना। हम तो अल्लाह रसूल के मानने वाले, हम रसूल से मोहब्बत करने वाले, हम अल्लाह वालों से मोहब्बत करने वाले, हम अपने रिश्तेदारों से मोहब्बत करने वाले। अगर हमारी फातिहा से उनको अच्छा लगता है तो किसी और को बुरा लगे तो क्या फर्क पड़ता है ना? एंड इट इज सेड, इफ यू केयर what others are thinking about me, if you think what others are thinking about me, you will never grow. अगर तुम ये सोचो कि लोग मेरे बारे में क्या कहते हैं तो तुम जिंदगी भर सोचते ही रहोगे, कुछ नहीं कर पाओगे। लोग मेरे बारे में क्या कहेंगे, अरे प्यारे सुन, वो भी बताता हूं, इसकी फिक्र न करना लोग तेरे बारे में क्या कहेंगे। इसकी फिक्र न कर कि लोग तेरे बारे में क्या कहेंगे। सुन, अगर सुनना चाहता है तो सुन, लोग तेरे बारे में इतना ही कहेंगे, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, इतना ही कहेंगे, इसके सिवा ज्यादा कुछ नहीं कहेंगे। कि अगर सुनना है ना तो अभी सुन, कि अगर लोगों के कहने से तू इतना ही खौफजदा है, या लोगों के कहने से इतना ही तू अगर अफेक्टेड है, इम्प्रेस्ड है, इन्फ्लुएंस्ड है, तो सुन, लोग एक ही बात कहेंगे, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। कब कहेंगे? जब तू सुनने के लिए नहीं हो। ये तब कहेंगे, ये दुनिया बड़ी अजीब है, ये बड़ी अजीब दुनिया, ये बड़े अजीब लोग, ये तब कहेंगे तेरे बारे में जब तू सुनने के लिए भी नहीं होगा। तो फिर उसके बारे में क्या सोचना? अरे सोच उसके बारे में मेरे रब ने क्या कहा, सोच इस बारे में मेरे मुस्तफा ने क्या कहा, कुरान में क्या लिखा है, मेरे नबी के फरमान क्या है, सहाबा का अमल क्या है, आइम्मा मुज्तहिदीन का अमल क्या है, औलिया कामिलीन का अमल क्या है, अल्लाह वालों का अमल क्या है, उनको देख। आज के 100 सालों में किसी को न देख, जरूरत नहीं है ना? बंद करता हूं मेरी बात। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, अंदाज बयां अगरचे बहुत शौक नहीं है, अंदाज़े बयां करके बहुत शौक नहीं है, शायद कि उतर जाए तेरे दिल में मेरी बात। अगर आई का मौलाना साहब को लेना है, अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, अपने नबी से मोहब्बत को ऐसे मजबूत करो कि तुम्हें अगर कोई कहे तो शक व शुबे की कोई गुंजाइश तक न हो कि जो सवाल कर रहा है वो सच है या गलत है। इतना ईमान कमजोर अगर होगा ना, बड़ा मुश्किल है। अल्लाह ताला की बारगाह में दुआ है, मौला तबारक व तआला हम सबों को हमारे दिलों में मुस्तफ़ा की मोहब्बत कूट कूट कर दाखिल कर दे, कूट कूट कर मुस्तफ़ा की जैसे मोहब्बत सहाबा ने की, ऐसी मोहब्बत हमें करने की तौफीक अता फरमाए। वमा अलैना इल्ला बलाग। एक नात होगी और उसके बाद मौलाना का खताब होगा। मैं नाशरी गुनगुनाने के लिए हमारे अमानुल्लाह, इनको मैं दावत सुखन देता हूँ कि आएँ और अपने आका की बारगाह में खराज अक़ीदत पेश करें। अमानुल्लाह, उसके बाद दिलाता